ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन की हाजतों को रवा फरमा। परवरदिगारा आलम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। आलम कुफ्र को सल्लमोन अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नेस्तनाबूदी अता फरमा। दुश्मनान कुरान, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्तनाबूदी अता फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जिन मोमिनीन ने इल्तिमास दुआ का है उनकी जो भी शरई हाजत है उनके बराबर फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मरीज़ मर्ज़ा को शिफ़ाए काबिल आजिल अनायत फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद औलाद को औलाद अता फरमा। जिन मोमिनीन के औलाद के परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तालीमात आले मोहम्मद के ज़रिए से उनके सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़ुफ़र में ताजिल अनायत फरमा। हम सबको उनका आना अंसार में शामिल फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मरहूमीन का नाम बिलख़ुसूस अक़ल मांझली के नाम रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك الله. अज़ीज़ान मुहतरम, आप लोगों की खिदमत में सूरह वल अस्र जो कि कुरान मजीद का सबसे छोटी सूरा जिसकी तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ। परवरदिगार आलम इस मुख्तसर सूरे में एक
عظیم بنیادی چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہی 4 خصوصیت ہو، یہی 4 چیزیں ہوں تو انسان سعادت مند ہے۔ انہی 4 چیزوں کی وجہ سے روز قیامت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سامنے وہ سرخرے ہوں گے۔ انہی 4 چیزوں کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوں گے، خدا کے نعمات سے خود کو سرفراز کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر تقریباً سورہ تحریم میں ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہاں پر مقدم کیا ہے انسان اپنی ذات کو۔ سب سے پہلے انسان نے خود سازی کر رہا ہے، خود کو بنانا ہے، ایک اچھا انسان، صفت انسانیت کے حامل ایک مخلوق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگرچہ شکل کے اعتبار سے ہم سب انسان ہیں، لیکن صفت انسانیت اس انسان میں داخل ہونے کے لیے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ صفت انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے تعلیمات آل محمد کے زیر سایہ میں آئے۔ وہ یہی ذکر ہے، اسی ذکر کے ذریعے سے انسان اصل مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہی ذکر نہ ہو، اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جائے کہ وہ ان مقام کو حاصل کرنا چاہے، کہ جنت کے نعمات کو خود حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے وہ کسی دوسرے کے پاس چلا جائے تو یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ ایمان اگر حاصل کرنا ہو تو اس معدن سے حاصل کرے، اس ذخیرے سے حاصل کرے۔ اگر آپ روٹی خریدنے جانا ہو تو اگر آپ کپڑے کے مارکیٹ میں چلا جائے تو وہاں پر روٹی نہیں ملیں گے، آپ کے لیے وہاں پر کپڑے مہیا ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک خالص ایمان جس سے خدا اور اس کے ائمہ اور رسول انبیاء سب خوش ہوں، وہ اسی معدن سے ملیں گے۔ امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، رسالت کا جو معدن ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ اس در کی طرف ہم نے جانا ہے کہ حقیقی معنی میں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح عقیدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اہل بیت کے در پہ جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے جانے کے لیے، انسان اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی افضل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس در کے ساتھ متوسل ہو، اہل بیت اطہار کے ساتھ متوسل ہو، تب جا کے انت حر فی الدنیا والآخرہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی حر کے اندر اہل بیت کی محبت تھی پہلے سے بھی، اسی وجہ سے جب حر ابن یزید راہی نے ابا عبداللہ حسین کا جب راستہ روکا تو ابا عبداللہ حسین نے اس کے لیے بد دعا کی، تمہاری ماں تمہارے غم میں رو لو۔ تو اس وقت حر کیا فرماتے ہیں کہ حر نے کہا کاش کہ آپ کی اگر ماں جو ہے فاطمہ الزہرا نہ ہوتے تو میں بھی اس طرح آپ کو جواب دے دیتے۔ حضرت زہرا کی عظمت حر کے دل میں تھا، اس وجہ سے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اصل ذخیرے کے پاس جائے، اصل جو چیز ہے وہ حاصل کرنا ہو، اگر ایمان حاصل کرنا ہو تو در اہل بیت پہ جائے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے پاس چلا جائے جو خود محتاج ہو کہ دوسروں کا علم کے اعتبار سے دوسروں کا محتاج ہو، حکومت چلانے میں دوسروں کا محتاج ہو، وہ کیا عقیدہ بیان کرے گا؟ تو ضروری ہے کہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اصل معدن میں جائے، معدن کے پاس جا کے آپ حاصل کر سکیں گے۔ امام رضا صلی اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ پروردگار عالم کا مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، اگر کوئی اس قلعے میں داخل ہو جائے یا داخل ہونا چاہے تو امین امین عذاب اللہ، پروردگار کے عذاب سے وہ کیا ہوں گے؟ امان میں ہوں گے۔ یعنی جب ایک مسلمان، ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے زبان مبارک سے جاری ہو جاتے ہیں تو وہ تمام طاغوتیت کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم زبانی طور پر یا ہم پھیلی طور پر، جس طرح آپ ان کی خدمت میں عرض کیا، ایمان کا تعارف ہم منطبق ہونا چاہیے، ہمارے جو کردار ہے، ہمارے جو گفتار ہے، ہر چیز ایمان کے تعارف کے مطابق ہو۔ ایمان یعنی دل کا معنی ہے، دل کے ساتھ
خدا کا رابطہ ہو. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور یہ دل کا تعلق خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے، اگر انسان خدا کے ساتھ صحیح رابطہ رکھے تو بلا اس کا جسم جو ہے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں گے، لیکن اس کا جو ایمان جو ہے اس کے روح سے، اس کے دل سے جدا نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ واقعی کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں تشریف لائے گئے اور رجس پڑھنے کے بعد ان کو جو ہے ایمان کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا، لیکن آخر میں ان کو شہید کر ڈالا اور کوئی چارہ نہیں تھا. آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ حقیقی ایمان کے مالک کون ہیں کہ ظالم کے سامنے، طاغوتیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہو گیا. آج رہبر معظم، ایک عظیم امام زمانہ کا ایک جانشین، ایک صحابی اگر آپ کہہ دو کہ ولی فقیر، کہ تمام دنیا کے لیے ایک فخر کا باعث بن گیا ایران کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ایران نے یہ درس کربلا سے لیا ہے، یہ ذکر کربلا سے لیا ہے. اسی وجہ سے امام خمینی نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے لیا ہے محرم و سفر کی وجہ سے، سعید الشہداء کی مجالس کی وجہ سے ہم نے حاصل کیے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ان چیزوں پر توجہ دیں. ذکر میں تشریف لائے، اب عبداللہ حسین کے مجالسوں میں تشریف لائے اور اس سے کچھ حاصل کر کے جائے. کہ ایک بندہ جس طرح آپ لوگوں کے خاندان میں کل کے عمل صالح کے حوالے سے پروردگار عالم سورہ والعصر میں فرماتے ہیں والعصر، عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. انسان یعنی تمام انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ عالم ہو جو بھی ہو، مگر استثناء کرتے ہیں الا الذین، اللہ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو نکالا جو خسارے میں نہیں ہے بلکہ سعادت کے راہ میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا پر ایمان لایا، خدا کے آسمانی کتابوں پر انہوں نے ایمان لایا اور قیامت پر ان پر ایمان ہے. لہذا ایمان کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے؟ سعادت مند ہے. اگر انسان کا ایمان ہی صحیح نہ ہو تو وہ کس طرح سعادت مند ہوں گے؟ تو ضروری کہ انسان سب سے پہلے ایمان پر توجہ دے. جس طرح ہم لوگوں کے خاندان نے عرض کیا، ایمان کو جو ہے علماء نے مختلف جہات کی وجہ سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا، جس طرح ایمان مستودع، ایمان مستقر، ایمان ناقص، ایمان کامل. ان چیزوں کو ہم سمجھنے کے بعد اپنے اندر تطبیق کرنا چاہیے. ایمان کا تعریف یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے، اعضاء و جوارح سے لوگوں کو ظاہر کرے. حقیقتاً ایمان یہ ہے، زبان سے ہم کچھ بولتے ہیں لیکن کردار کے ذریعے سے اس کا برعکس، اس کا جو عکس العمل ہے تضاد ہے اس میں. لہذا تضاد نہیں، اور زبان اور دل ایک ہو. جب انسان کا زبان اور دل ایک ہو تو حقیقی معنوں میں اس کا ایمان پختہ ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وعملوا الصالحات، اس کے بعد عمل صالح. یہ عمل صالح اور ایمان لازم و ملزوم چیز ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اگر کسی مؤمن کا ایمان پختہ ہو لیکن وہ عمل صالح انجام نہ دیتا ہو، یا کوئی مومن جو ہے اس کا ایمان صحیح نہ ہو لیکن عمل صالح وہ انجام دیتا، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن تخفیف عذاب کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن نجات اور سعادت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نجات اور سعادت فقط یہی چار لوگوں کے لیے، چار صفات جس کے اندر ہو انہی کے لیے ہے. ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا صبر، چوتھا صبر کے بعد صدق یعنی عمل بالمعروف کرنا. تو ضروری ہے کہ انسان ان چار صفت کو اپنے اندر لائے اور اپنے زبان سے اقرار کرے ان چیزوں کا اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عام کرے ان چیزوں کا. ایمان کا تقاضا بھی آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کیا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ایمان پر عمل کریں، پھر اس کے بعد اس کا پرچار کرے، اس کا نشر و اشاعت کرے. ایک آدمی ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے لیکن اس کا پرچار نہیں کرتا ہو یا اگر اس کا جو اظہار نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس ایمان کو دوسروں تک پہنچائے. اسی وجہ سے بلغ میں جو ہے بلغ آیا ہے، بلغ یعنی بار بار پہنچانا. ایک ہے ابلغ یا بلغ، یعنی بلغ یعنی بار بار پہنچانا. اس بات کو آپ نے بار بار پہنچانا ہے، یعنی کہ ولایت علی بن ابی طالب کو تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ان سب تک ان چیزوں کو پہنچانا ہے. تو ضروری ہے کہ
کہ بلغ، لفظ بلغ کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرنا ہے، ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اسی وجہ سے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے. اب دوسروں تک پہنچانے کے بعد اس کا دفاع کرے، دفاع بھی ضروری ہے. جس طرح الحمدللہ آج عالم اسلام میں ایک ایسے ہستی جو نسل حسین سے ہے، جس نے ایمان پر عمل بھی کیا اور ایمان کو دوسروں تک پہنچایا بھی، اس کے علاوہ اس ایمان کا دفاع بھی کیا. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی اس کے بعد انسان عمل صالح، یہ عمل صالح اور ایمان لازم و ملزوم چیز ہے. اگر ایک انسان جس کا ایمان پختہ ہو لیکن عمل صالح انجام نہ دیتا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح عمل صالح انجام دے دے لیکن اس کا ایمان پختہ نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں. جس طرح آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، استاد محترم شیخ صلاح الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے استثناء کرتے ہوئے یہ فقط تخفیف عذاب کا باعث بنتے ہیں. جس طرح سائنسدانوں نے مختلف چیزیں ایجاد کیا، غیر مسلم تھے سائنسدان، لیکن ان کا جو یہ کام ہے، اس کے جو ایجادات ہیں، ابھی تک انسانیت اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تو کوئی نہ کوئی اجر تو ملنا چاہیے. لہذا اب یہاں پر جو ہے اس روز قیامت غیر مسلم اور جو سائنسدان ہیں اس کے لیے عذاب جو ہے کافی ہوں گے، عذاب کم ہوں گے، لیکن وہ سعادت مند اور نجات یافتہ یہ لوگ نہیں ہے. اسی عمل صالح میں سے ایک عمل صالح کیا ہے؟ انفاق. اگر انفاق کرنا ہو تب آپ اور میں در اہل بیت سے سیکھیں کس طرح انفاق کرنا ہے. کہ انفاق کا ترجمہ لغت میں انفاق نفقہ سے نکلا ہے. نفقہ یعنی جس کا معنی ہے خرچ کرنا. بعض کہتا ہے کہ انفقہ سے نکلا ہے، یا بعض نفقہ سے، یعنی نفقہ سے ماخوذ ہے. انفاق نفقہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی لغتاً یعنی خرچ کرنا، جبکہ اصطلاح میں شریعت کے مطابق ایسے چیزوں کے بارے میں یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو چیز خرچ کرتے ہیں اسے انفاق کہا جاتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا لن تنالوا البر، یہ لن جو ہے ہرگز کا معنی رہتا ہے، کبھی نبی آبادی کا ہرگز نہیں پہنچتا. لن تنالوا البر ابھی تک ہرگز نہیں پہنچتا. حتی تنفقوا، یہاں تک کہ مما تحبون، ان چیزوں کو انفاق نہ کرے، ان چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے جب تک وہ چیز اپنے لیے محبوب نہ ہو. اسی وجہ سے سورہ دہر میں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام، جب حسنین شریفین بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے نذر کیا کہ 3 دن روزہ رکھیں گے. تو ایک دن روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت آ گیا اور امام علی علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ گندم جو ہے بطور قرضہ لیا. قرضہ لانے کے بعد اپنے افطاری کے لیے ایک روٹی تیار کیا. فضہ خادمہ تھی اہل بیت اطہار کا، وہ بھی روزہ رکھی ہے. تو اس وقت جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، جب افطاری کا وقت آ گیا تو ایک مسکین آ گیا. مسکین نے سوال کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام اے اہل بیت النبوہ، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دے. تو اس وقت انفاق کرتے ہوئے حسنین شریفین نے امام علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ساتھ حضرت فضہ نے بھی افطاری کو خود کو چھوڑ کر خود پانی اور نمک کے ذریعے سے افطاری کی، لیکن جو چیزیں تھے مسکین کو دے گیا. وہ یتیمہ، اس کے بعد دوسرے دن جب پورے کو روزہ رکھے تو ایک یتیم آ گیا در اہل بیت پر اور فرمایا السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، سلام اے اہل بیت النبوہ، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دے. اس وقت بھی انفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دے دیا. وہ اسیرہ، اور تیسرے دن ایک اسیر آ گیا، ان کو بھی ایثار کا کرتے ہوئے، ایثار کے جو اپنے جو اندر انفاق کرتے ہوئے امام علی، جناب زہرا سلام اللہ اور جناب فضہ نے ان کو یہ چیز بھی انفاق کر دیا. اب درس یہی ہے کہ اپنے ضرورت کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام نے دوسروں کو دے دیا. انفاق کا معنی ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں انفاق سے مراد خدا کی راہ میں خرچ کرنا،
قربتن اللہ ہو. اگر کوئی انفاق کرے قربتن اللہ اس کی نیت میں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. درود پر نبی محمد وعلی محمد کے ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو لہٰذا ضروری ہے کہ عمل صالح میں سے ایک انفاق ہے. انسان انفاق کے ذریعے سے بر تک پہنچتا ہے. بر یعنی دیکھیں جس طرح کل آپ لوگ کے خدمت لن تنالوا البر, بر تک نہیں پہنچتا. علماء بیان کرتے ہیں یہاں بر سے مراد اس کا معنی وسیع ہے. ایک عام نیکی ہے, دوسرا جو ہے ارادے کے ساتھ جو نیکی انجام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں بر. انسان جب ارادے کے ساتھ کوئی نیکی انجام دیتے ہیں اس کا فلسفہ, اس کا فضیلت کچھ اور ہے. ایک انجانے میں اسے نیک کام سرزد ہو جاتی ہے. تو دوسرا ہے کہ ارادے کے ساتھ ایک خلوص نیت کے ساتھ خدا کی خوشنودی کے لیے ایک کام سرزد ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس نیکی کو کہتے ہیں بر. لن تنالوا البر, بر تک نہیں پہنچتا حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک ان چیزوں کو انفاق نہ کرے جو اپنے لیے محبوب ہو. تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. درود پر مل کر محمد وعلی محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انفاق ایمان کی علامت ہے. جس طرح ایمان کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا, ایمان ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر انسان کا ایمان پختہ ہو تو ان کا تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں. اگر اس کا ایمان ہی صحیح نہ ہو, ایسے ہی عمل کرے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ انفاق ایمان کا حصہ ہے اور تقویٰ کا کیا ہے, علامت تقویٰ ہے, پرہیزگاری کی ایک علامت ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ انسان نجات حاصل کرتے ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے. جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے تزکیہ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں, کامیابی حاصل کرتے ہیں. جو جس کے پاس ایک آیا تھا کہ تزکیہ کی وجہ سے انسان کیا ہوں گے, خدا نجات یافتہ ہوں گے. اسی وجہ سے امام خمینی نے فرمایا اگر کسی انسان کے پاس تزکیہ نہ ہو, پرہیزگاری نہ ہو, تو اس کا جو علم عرفان ہے وہی علم عرفان ذریعہ بنتے ہیں اسے جہنم تک لے جانے کے لیے. اس کے جو روزہ ہے, اس کی جو نماز ہے, اس کے جو اعمال ہے وہی ذریعہ بنتے ہیں اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. کیوں؟ جب اس کے پاس تزکیہ نہ ہو. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ, یہ جھوٹ جو ہے اگر انسان اس جھوٹ کو چھوڑ دے تو تمام نیکی اس سے سرزد ہو جاتی ہے. کیوں؟ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پیغمبر کی خدمت میں یا امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور فرمایا کہ رسول اللہ میں ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, اگرچہ میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں ہر روز, میں ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ مجھے مشورہ دیجیے میں کون سا گناہ چھوڑ دوں. تو اس وقت فرماتے ہیں آپ ایک گناہ کو چھوڑ دیں, وہ کیا ہے, وہ جھوٹ. اور ایک کام کرے, ہر روز میرے یہاں پر حاضر دے دیں, میرے پاس آ جائے ایک وقت. تو صحابی نے عرض کی ہے تو بہت آسان چیز ہے جھوٹ کو چھوڑنا. بہرحال دوسرے دن وہ آ گیا تو حضور نے فرمایا اب بتاؤ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے جواب دیا جی ہاں میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. تو پھر پیغمبر نے سوال کیا, اچھا اے صحابی ہے میرے دوست آپ بتاؤ کہ آج آپ نے کون سی گناہ کیا. تو اس نے فرمایا آج میں نے فلان چوری کیا, فلان چیزوں کو میں نے غصب کیا, فلان کے باہر بعض گناہ اس نے گننا شروع کیا. تو پیغمبر نے فرمایا کل اس طرح اس حالت میں میرے پاس نہیں آؤ. پھر واپس چلا گیا. اسی طرح ایک ہفتے تک مسلسل آتے گیا. تو ایک ہفتے کے بعد جب پیغمبر نے اس سے پوچھا اے عزیز آپ نے کون سے جو ہے آج کون سے جو برائی جو ہے انجام دے دیا. تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے آج کوئی سا بھی برائی انجام نہیں دیا. نتیجہ کیا ہو گیا کہ اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان نے, اس بندے خدا نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ ایک صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فرماتے ہیں ہاں آپ گناہ کرو کئی شرائط کے ساتھ. ایک شرائط یہ ہے کہ آپ گناہ کرو کہ خدا کا رزق نہیں کھاؤ. آپ جو بھی گناہ کرنا ہے کرو پھر خدا کے رزق نہیں کھاؤ. تو فرمایا میں کس طرح کر سکتا ہوں, تو تمام جدھر بھی جائے خدا کی جو نعمت ہے خدا کا رزق ہے اس کو کھائے بغیر میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اب میں کس طرح اس کو چھوڑوں. تو فرمایا اب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کے حکومت سے آپ دوسری جانب چلے جاؤ, خدا کی حکومت میں نہ بیٹھو اور آپ گناہ کرو, جس طرح آپ گناہ کرنا ہے کرو. تو اس وقت
فرماتے ہیں جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں لا يمكن الفرار من حکومت، کس طرح ممکن ہے آپ کی حکومت سے فرار ہونا؟ لہذا ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے امام نے لوگوں کو تبلیغ کیا، ان چیزوں کے ذریعے سے ان کے لیے تزکیہ نفس کیا. درود پر مل کر محمد و آل محمد کی ذات ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو فرمائے الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے خدا پر ایمان لے آیا وہی کامیاب ہوں گے. آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ایک لفظ آمنو کے ذریعے سے ایمان لے آتے ہیں، وہ ایمان ناقص ہے، جبکہ اس آمنو کے ذریعے سے وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو گرہ بندی ہے خدا کے ساتھ مضبوط ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں. حقیقتاً ایمان تو یہی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے لفظ آمنو کے ذریعے سے فرماتے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا، لیکن پروردگار عالم نے منع کر دیا. سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، ایک عربی اگر پیغمبر کے خدمت میں آ کر کہا کہ میں نے ایمان لے آیا، تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خدا کے حکم سے قل اے حبیب آپ کہہ دیجیے آپ نے ایمان نہیں لایا بلکہ آپ نے اسلام لے آیا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں میں جو ہے ایمان کے جو شائبے ہیں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو گیا. ایک ہو گیا ایمان. اب دوسری سے عمل صالح، جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی عمل صالح کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ نجات یافتہ ہے. اگر عمل صالح انجام نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہی انفاق عمل صالح میں سے ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا. الذین یؤمنون، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں پروردگار عالم الذین یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور جن لوگوں نے نماز قائم کیا اور پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتا رزق کو خدا کے راہ میں انفاق کر دیا، وہی مومن کی علامت ہے. لہذا مومن ہونا یا محب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اس کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ حقیقتاً مومن ہے. اس وجہ سے محب، جب محب ہم کہتے ہیں تو اس کا لازمہ ہے کہ اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پروردگار عالم فرماتے ہیں قل ان کنتم، اگر تم نے کہتے ہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، میرے اطاعت کرو. اطاعت کے بغیر کوئی چیز نہیں. اسی وجہ سے کامیاب نجات یافتہ یہی انسان ہے جو اطاعت کرے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کیا وہی کامیاب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ واضح ہے کہ اطاعت کیا تمام لوگوں نے سوائے اس کے بیٹے نے. اس کا بیٹا کنعان حجت خدا کے بیٹا ہونے کے باوجود اس نے اطاعت نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. یہی مثال ہے. اگر اہل بیت کے ہم اطاعت کریں گے، اس کے ذکر کو سننے کے ساتھ ہم اس کو اطاعت کریں گے تو ہم فلاح یافتہ ہے، ہم کامیاب ہے، وگرنہ ہم کامیاب نہیں ہے، ہم شقاوت کے راستے پر ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ پیغمبر نے حضرت ابازر کو 5 چیزوں کی وصیت کی تھی. 5 چیزوں کو غنیمت جانو قبل از کہ اس سے اپنے ہاتھ سے جو ہے ان چیزوں کو چھوٹ جائے. ان میں سے ایک صحت ہے. انسان جب تک صحت مند ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ عبادت بھی صحیح طرح سے انجام دے سکتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز وہ کر سکتے ہیں اگر انسان صحت مند ہو. اگر انسان اسی صحت مندی سے فائدہ نہ اٹھائے اور اسی طرح دنیا سے چلا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ جوانی، یہ جوانی بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. جبکہ امام زین العابدین نے فرمایا جس طرح آپ نے خدمت میں عرض کیا پروردگار میں نے اپنے جوانی کو اس حالت میں ختم کیا، اس حالت میں نے گزار دیا کہ میں غفلت کی حالت میں تھا. امام فرما رہا ہے لیکن ہم سب کو امید ہے. اب جوانی کی حالت میں انسان سب کچھ کر سکتے ہیں. جوانی کی حالت میں بھی عبادت جو ہے جوانی میں زیادہ فضیلت حامل ہے. بوڑھے تو عبادت کرتے ہیں تمام مصروفیت کو چھوڑ کر، خصوصاً اس دور میں سوشل میڈیا کے دور میں. اگر جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہے، خط اہل بیت پر رہے، ولایت امامت کے راستے پر اگر وہ گامزن رہے تو وہی انسان نجات پاتا ہے، ورنہ وہ خسارے میں ہے. اب ان کی خدمت میں نے عرض کیا کہ انسان کا جو عمر ہے، تیسری چیز عمر ہے. اگر انسان عمر کا صحیح استفادہ کرے وہ انسان سعادت مند ہے، وہ فلاح یافتہ ہے. انسان کا عمر اصل سرمایہ ہے، رأس المال انسان کا عمر ہے.
لیکن اس کا جو نفع ہے عمل صالح، اسی عمل صالح کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے اندر صفت انسانیت کو پیدا کرے. ابھی تک ہم انسان ہیں، شکل انسانیت ہمارے اندر موجود ہے، شکلاً ہم انسان ہیں لیکن صفت انسانیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اگر صفت انسانیت بھی ہمارے اندر آ جائے تو جس طرح پیغمبر نے حضرت سلمان کو سلمان من اہل بیت فرمایا، اسی طرح یقیناً امام زمانہ نے بھی ہمارے لیے یہی فرمایا ہے. تو ضروری ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دے دے. ایمان کے بغیر یا عمل صالح کے بغیر ایمان کوئی کام کا نہیں ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ انفاق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ سے بچو. جبکہ پہلے آیت میں خود سازی کے حوالے سے یا معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے فرمایا سورہ تیرے میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو. اب یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے کچھ حصہ دے کر ہی صحیح. انسان کے پاس اگر کچھ نہ ہو لیکن کوئی مانگنے والا، کوئی یتیم، کوئی فقیر اس کے در پر آئے تو اس کو ممکن ہے اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تب بھی اس کو خوش کر کے دے. جس طرح ہم برسی میں نہیں کہتے اگر جنگ گھر میں نہ پھر گھر تو گزرے. لہٰذا ضروری ہے ان چیزوں کو جو ہے ہم اہمیت دے دیں. فقط ادھر آ کے سن کے جانا کافی نہیں، اگر نہ سن کے سن ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ انفاق جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سعادت کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. انفاق کے ذریعے سے انفاق جو ہاتھ جس ہاتھ کے ذریعے سے انسان انفاق کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اس ہاتھ کا جو ہے برکت بہت زیادہ ہے. ید اللہ کہا جاتا ہے اس ہاتھ کو. اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں صلی علی محمد آل محمد مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اس حالت میں ایک سائل آ گیا. انما ولیکم اللہ، سورہ انما میں فرماتا ہے کہ جب وہ سائل آ گیا تو امیر المومنین نے انفاق کرتے ہوئے خیرات دیتے ہوئے زکوٰۃ کی حالت میں اپنا انگوٹھی دے دیا اس فقیر کو. لہذا اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کو خوش کر کے بیچ دے، آپ یا معاف کرے، یا کسی اس طرح انسان اپنے خوش اخلاقی کے ذریعے سے اس کو کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ہے بے عزتی کرے، انسان کا نفس مجبور ہو جاتے ہیں جس سے. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے لیس البر ان تولوا وجوہکم، بر یعنی یہ نیکی ہے، نہیں ہے کہ آپ اپنا جو چہرہ قبلے کی طرف یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کریں. قبل المشرق والمغرب اس کی طرف بھیجو. ولکن البر من آمن باللہ، لیکن حقیقتاً نیکی جو کیا ہے؟ خدا پر ایمان لانا ہے، پروردگار اعلیٰ پر ایمان لانا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لانا ہے، والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، اور ملائکہ پر، خدا کے ملائکہ پر ایمان لانا وہی بر ہے. حقیقتاً تو یہی بر. اب کلن ترجمہ یہی ہو گیا کہ بر جو ہے انسان جو ہے فقط حالت تشہد میں بیٹھنا یا فقط جو ہے نماز کی حالت میں بیٹھنا یا روزے کی حالت، یہ بر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. بلکہ نیکی جو ہے اپنے آپ کو جو اپنے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کو اپنے صلاحیت کے ذریعے سے انفاق کرنا. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو فقط انفاق کے لیے، بلکہ اپنے اندر جو ہنر ہے، جو اگر مدرس ہو تو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے علم کا انفاق کرنا چاہیے. اگر کوئی ماہر کوئی چیزوں کا اگر انجینئر وغیرہ ہو، اسی حساب سے جو ہے انفاق کریں گے. مختلف طبقات مختلف جہات سے ہے تو ضروری ہے انفاق کرے. اسی وجہ سے فرمایا یہی انفاق انسان کے لیے کیا ہے؟ سعادت کی ایک گھڑی ہے. اسی وجہ سے انسان سعادت مند ہوں گے روز قیامت، اسی انفاق کی وجہ سے سرخرو ہوں گے. ایک میاں بیوی تھے اور ایک واقعہ رکھ رہا ہوں انسان ساز واقعات میں، تقریباً کتاب کا نام یہی ہے کہ انسان ساز واقعات میں فرماتے ہیں کہ ایک میاں ایک بیوی، اور دونوں جب کھانا کھا رہے تھے، اچھا کھانا تھا سامنے، اور ایک سائل آ گیا اس حالت میں، تو اس بیوی نے اس کو جو ہے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے اس کو بھگا دیا، چلا گیا. اتفاقاً ایک ایسا وقت بھی آ گیا ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گیا. تو اس وقت جب طلاق ہونے کے بعد اس کا جو شوہر تھا وہ فقیر ہو گیا، اور وہ جو بیوی ہے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کی ہے. شادی کرنے کے بعد
پھر اسی حالت میں اس شوہر کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے، دن ایک فقیر آ گیا، تو اس فقیر نے پھر سے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے. تو اس وقت اس بیوی نے اس پہلے حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا کیا، انفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس جو کھانے تھے اس کو دے دیا. واپسی پر وہ بیوی روتی ہوئے اپنے شوہر کے پاس آ گیا، تو پوچھا، وجہ پوچھا تو بتا دیا کہ اس نے جو فقیر بن کے ابھی جو یہاں پردہ پہ آیا تھا وہ میرا سابقہ شوہر تھا، جس نے اسی حالت میں جب ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے ایک سائل آ گیا جس کو ہم نے کھانا نہیں دیا تھا، اس وجہ سے اس کو ابھی تو یہ اس حالت تک پہنچا دیا ہے. اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کی بے عزتی، اس کا نفس مجروح نہیں کرنا چاہیے. تو واقعی کربلا میں یہی سکھاتا ہے. یعنی اگر ذکر کیا حسن ابا عبداللہ حسینی یہ سبھی کہ نام سنگ ابا عبداللہ حسین آوان و انصار گامت شمس چھم بھائی تجھو پینو تینے ہستی چک عباس با وفا زرن وفائی گا سیت ہستی چک ابا عبداللہ حسین خدمت نشاسی. سؤال شسبنا نینچن ابا عبداللہ یہاں اسم جہاد شل درزی حسین چی کا سلگوں گے فون عباس یہاں کی سپاہ سالار انہیں فوج علمدار کو یہاں منظر دیکھنا چی کا سلگوں گا حضرت عباس شسبہ نینچن آقا شسبہ نینچن موقع مورا نہ چی سپاہ سالار چین چی علمدار چین فوج کنچن سمت امام اسیز نے جہاد شل در مبس حضرت عباس لا دیکھنا خیمین و حضرت سکینہ سیس کم بھی جا کے چکھو اللہ تعاش حضرت عباس خدمت نشست حضرت عباس خدمت نشست نکسر نمت شسفن رینچنی باجنچہ عباس نہ سکینہ بریش اس کم زنیتو نہ لازم الفی حضرت بچرہ دیکھنا حضرت عباسی حضرت سکینی شاکو کھرنا ابا عبداللہ حسین خدمت نشاست ابا عبداللہ حسین خدمت نشاست جفوزت شسپا نبیچت مولا یعنی نلا اگر اس جہاد شزن عبد مرنا نگوش بہت اچھا سکینہ لاتا شد اس کم سنت کوئی جان کر بساس کم سے سنسوت یعنی شوگا مرتب یعنی شوگا میں اجازت سے ببزر ہے. دیکھنا حضرت عباس میں شیٹوں میں اجازت من اللہ لیکن عجب واقع چکینا کوفی مسجدی صوفین سکو نام سن حضرت علی مولا علی علیہ السلام خود منون یقوافینو حضرت علی حق سے کسر موت قنبر نیا قنبر حسین لچھی روزش ازم ازدر دیکھنا قنبر رو بدینو حضرت عباس سے لگی گلالازے اما عبداللہ حسین لچھی والله شكرا الله حضرت عباس كان والله شوشان جبس والله حسين في حالته دوما شي كسل والله شازما نريجاني فولو دسنا حسين شوفكم سمت تيجي موجود شو زماني هاتي حالت چیزیں شروع وجود الله واقعي كربلاء اسرع عاشور ده وقت چیزا اونینه نتیجه عباس اسکسنا نتیجه عوان و انصار كل اسکسنا اللہ اکبر عباس باوفائی چکتس دو اخلال عالم کسل نمت حضرت عباس پیاسو شکم جنگت بتا بنسکو چاہت بنا یوکتم سے نام سا حسین اسکت زنا ممکن اللہ عباس لگی توسا حسین اسکت زنیدن زنا اللہ اکبر دو اخلال حضرت عباس مکن مرفوض حضرت پنا حضرت ام کلثوم زینب کبران جهود اللہ شسبان رجال زینب حضرت عباس نیمه عباس میکن مرمز ازیادا چند لحظی مدام داره دو احنا سؤال الله حضرت زینب و حضرت عباس خدمت شاسنا ریجانی میمای هنگار چیز کسی یعنی میگه حالت و چیز آلا یکیم نبالا کسر بی والله شزمان ریجان استریمو اما عبدالله حسین غل کسر دوز دنازیاتی دن باید پید بیره نامی دا حسین اس کسر بنا لعباس جوابی بین باید بیره من دنجا قتل وارزم سے دشوین و عباس بین بدا باید بیره
الله أكبر أنت السمع تسر حضرت عباس فوقو سكمبو مشاخ كره كرملاي ربط وابي آبي فنادر الشخصنا يبس شوشنا شوشس بطول دلا عباس عالم داري شوشس بيت جگا سبانا كسر يوم عباس سسيد أسفلا لا عباس لري وفاة يعيدا ہے زهراء مرزي ميكو زهراء مرزي شوشس بنا كم زندني نجمز وعلا تجانا تنزل يا من شروع بهدير الله أكبر عباس شوف تتعلو عباس تونا سنة شارع سنة شوف من تكوشين بنا تونا سان زمان حالي كسر وزنو لا نمونا ما شيء بس تونا على رسول شوف كشوف كم زنا هم مسلم كنا هذا الهذا دين نشوفه منا زرا تونا سان سان زمان حالي زرا الله أما عبد الله الحسين تين يبا حضرت عباس شوف الشخص شوف الشخص بنو کوتا تونا يو گمان چیز که عباس خیمی اگر شو اللذت دارنا که شام نکولا بین باپو سے ازنه حزب داره الله اکبر داره وقت چیزا عباس که دولت نامی زا عباس عالم داری مشاو پس گازه شوشو سے خیمه گاهی طرف نبوزن اندرنا مرحوم من چقی خلب انزای چیزی حضرت عباس بازی طرف نری چارا بینه حضرت عباس کو شهید کرده حضرت عباس علم بر مذهب بین بنظر الله عباس مقصد به این با که سکینه نشدن جبرا الله اکبر عباس لا من الله نمنا یا شبیه الغلب انزان جنسی علم دار عباس خدم الله بر الله اجاره بسه دلالا بشهید بالله ابو البدر عباسي ما شافه كسر زمن الله أكبر لنا حالت لمنو آخر ندم منول بنسي مشغل التي في جانبته حضرت عباس صديق الذي في جانبته عباس جم شخص جا جب بجلا عباس سي سلام كسر نقول السلام عليك يا خال جذبنا رجال مكاشو عباس خبر نشوزره الماس بيان بده عجب منظر جين عباس نامي سباقي شهداء كربلاء کو تيغ نزل بوبو على قوم نحبيك برابو يطبع جاب نحبي سليك دوش كرم بمتا الله أكبر لكن عباس على النار فبرابو يسكاش راسوزه وما بك نزل بوبو أبي مشي لا بزافتان اسكت بقانا حسين زي لا باتي بسكت بيدانا كسرنا والله يا عبان الله نتكسر شهري شسونا ريجاني بولو عبان يسكت فاجعله لا 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 الله يا مطمئن